والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجھے اے بلبل ناداں سوجی ہے گانے کی، تجھے اے بلبل ناداں سوجی ہے گانے کی، مجھے پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی. قفس بھی جام بھی بالکل نئے ہوں گے، ہر روز نئی ترتیب ہوگی تجھے بندے میں پھنسانے کی. گلشن میں اگر رہنا ہے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، ورنہ سماعت بھی نہ ہوگی کسی ہیلے کی بہانے کی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام اب بھی. غلط ہے ساقی یہ تیرا دعویٰ کہ بدل چکا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی کہنا سے جام اب بھی. ہم تو بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، ہم تو بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، اور تم نے تو بدلا ہے فقط میں خانہ کا نام. قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ علماء کرام کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ کسی تاریخی موضوع پر بات کی جائے. اس لیے میں اس سے متعلق کچھ گزارشات بغیر کسی تمہید کے عرض کروں گا. دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک مقاصد پاکستان کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں دو باتوں کو سمجھنا ہے. بانیان پاکستان کا موقف کیا ہے اور تحریک کا آغاز کہاں سے. جب ہم تحریک پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ الفاظ بار بار ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں کہ ایک آزاد مملکت کا قیام. لہذا میں پہلے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ آزادی کیا ہے، پھر آگے بات چلاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آزادی کیا ہے. اس کو تھوڑا سادہ کرتے ہیں، بالکل سادہ. یاد رکھنا، آزادی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی کفر کے بعد سب سے بڑی لعنت ہے. آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے غلام ہوں، اور غلامی کہتے ہیں اللہ کے بندے اپنے جیسے بندوں کے غلام. آزادی ہزار نعمت اور غلامی ہزار لعنت ہے. آزادی آزاد قوم کی تین علامتیں. آزاد قوم کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آزاد قوم کا نصاب تعلیم اپنا ہوتا ہے. آزاد قوم کی دوسری علامت یہ ہے
کہ آزاد قوم کا اقتصادی نظام اپنا ہو۔ آزاد قوم کی تیسری علامت یہ ہے کہ آزاد قوم کی خارجہ پالیسی اپنی ہو۔ غلام قوم کا نصاب تعلیم اپنا نہیں ہوتا، غلام قوم کی اقتصادیات اپنی نہیں ہوتی، غلام قوم کی خارجہ پالیسی اپنی نہیں ہوتی، لہذا غلام قوم کبھی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ترقی کے لیے تعلیمی نصاب کا اپنا ہونا ضروری ہے، اقتصادیات کا اپنا ہونا ضروری ہے، خارجہ پالیسی کا اپنا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، میں نے کہا آزادی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کا غلام بنانا۔ جب دنیا میں کسی جگہ پر آزادی کی جدوجہد ہو اور زمین کے کسی خطے پر کوئی قوم آزاد ہو جائے، حقیقتاً آزاد، تو پھر اس زمین پر امن آتا ہے، راحت آتی ہے، وہاں سے ظلم، جبر، دہشت گردی، بد امنی، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھیے ذرا، آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی ہے۔ آج کے دور کا اہم مسئلہ امن ہے۔ آج کے دور کا اہم مسئلہ بے روزگاری ہے۔ آج کے دور کا اہم مسئلہ چوری ہے۔ آزادی میں ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب کسی قوم کو حقیقی آزادی مل جائے، مثال دے کر بات کر سکتے، حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت، تشریف رکھتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں چوری بہت ہے۔ پھر اسی شخص نے یا کسی دوسرے صاحب نے سوال کیا، آقا ہمارے ہاں بے حیائی بہت ہے۔ تیسرے شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں غربت بہت ہے۔ آپ علیہ السلام نے سائل کی طرف توجہ کرنے کی بجائے فرمایا، یا عدی ہل رأیت الہیرا، عدی تو نے ہیرا جگہ دیکھی؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھی نہیں، نام سنا۔ آپ نے فرمایا عدی آج تو یہ لوگ غربت کی بات کر رہے ہیں، بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، چوری کی بات کر رہے ہیں۔ عدی ایک زمانہ آئے گا، ایک عورت ہیرا مقام سے چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اس کو اپنے مال کے لٹ جانے یا اپنی عزت کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سن کے گھبرا گیا، حیران رہ گیا، یہ کیسے ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا عدی ایک زمانہ آئے گا، آج تو غربت کی بات ہو رہی ہے، میرے صحابہ صبح کو زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوں گے، صبح سے شام تک گلی گلی کوچے کوچے چکر لگائیں گے، مگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ فرمایا عادی ایک زمانہ آئے گا، آج غربت اور چوری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسرا و کسرا کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں رلتے ہوئے پھریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بہت حیران ہو گیا، لیکن خاموش اس لیے رہا کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم پھر وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
جب ایک عورت ہیرا مقام سے چلتی تھی، بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی، اس کو اپنی عزت کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہیں۔ فرماتے ہیں وہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسرا کا کنگن تھا، اور حضرت سراقہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تمہیں یاد ہے ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تم تو میرا پیچھا کر رہے ہو، حالانکہ میں کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، یہ لیجئے یہ ہے کسرا کا کنگن۔ حضرت سراقہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور کھینچ کر فرمایا میرے ساتھ 2 کا وعدہ تھا، یہ 1 ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دوسرا کنگن بھی کسی سامان سے نکلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو دے۔ تیسری پیش گوئی بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں پوری ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک گورنر حاضر ہوئے، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا کچھ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اپنے صوبے میں جا کر اس مال کو تقسیم کرو۔ عرض کی حضرت پورا 1 مہینہ گزر چکا، 1 مہینہ کا وقت گزر گیا ہے، تیز رفتار گھوڑوں پر لوگ صبح سوار ہوتے ہیں، ایک ڈیرا ایک بستی جا کر جائزہ لیتے ہیں، میری پوری گورنری میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ آزادی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کا اللہ کا غلام ہونا، اور جب اللہ کے بندے اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں پھر زمین پر امن پائے۔ ایک اور مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں 83 جنگیں لڑی، جن میں سے 27 یا 28 جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے جنہیں غزوات کہتے ہیں، اور باقی جنگیں آپ کی موجودگی میں لڑی۔ عرصہ کتنا ہے؟ 10 سال۔ بولے بھائی کتنا عرصہ ہے؟ جنگیں کتنی ہیں؟ 83۔ کل لوگ کتنے قتل ہوئے؟ مسلمانوں کے شہداء اور کفار کے کل مقتولین ملا کر ان سب کی تعداد ہے 1028۔ جنگیں کتنی؟ 83، اور بندے کل کتنے؟ 1028، اور نتیجہ دنیا کے 9 لاکھ مربع میل پر امن۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر موازنہ کریں تو ہمارے قریب کے زمانے میں دور نہیں جاتا، 2 عظیم جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں 33 لاکھ انسان قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں 3 کروڑ 71 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ تو گویا کہ 2 عظیم جنگوں میں 4 کروڑ انسان قتل ہوئے، اور دنیا کے 1 انچ پر امن قائم نہیں۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آزادی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ فرق کیا ہے؟ یہ جو 2 جنگیں تھی یہ دنیا پر اپنے حاکمیت کو قائم کرنا تھا، یہ انسانیت کو انسانوں کا غلام بنانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی وہ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانا نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو اللہ کا غلام بنانا۔ آج دنیا میں جو روز انقلاب برپا ہو رہے ہیں، ایک بین الاقوامی سلطنت ٹوٹتی ہے، دوسری کا راج آ جاتا ہے، 100 سال پھر محنت ہوتی ہے، پھر دوسرا اوپر آ جاتا ہے۔ کل برطانوی سامراج تھا، آج امریکی سامراج ہے، کل چائنا خواب دیکھ رہا ہے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بدل رہی ہیں مگر دنیا کے سے ظلم میں کوئی کمی آ رہی نہیں۔ ایک حکومت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، کوئی کمی آتی ہے؟ دنیا کا نظام معیشت پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتا، دنیا پہلے سے زیادہ زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے، مصائب اور تکالیف اور بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا اختلاف نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دنیا کی سپر طاقتیں ہیں وہ ظلم کے مخالف نہیں ہیں، وہ چودراہٹ کے مخالف ہیں کہ ظلم تو ہونا چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ میری سربراہی میں ہونا چاہیے اور دوسرے کا خیال ہے کہ میری سربراہی میں ہونا چاہیے، لہذا ظلم کے خلاف جنگ نہیں ہے، سربراہی کی جنگ ہے کہ بدماشوں، چوروں اور اچکوں کا سربراہ کون ہوگا۔ چنانچہ ایک حکومت کے جانے سے دوسری حکومت کے آنے سے، ایک نظام مملکت کے بدلنے سے کوئی ظلم و جبر میں فرق نہیں آتا، کوئی کمی واقع نہیں۔ ان تمہیدات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کے جس خطے کو بھی اٹھا لیا جائے، اگر اس خطے کے لوگوں کو آزادی ملے گی، حقیقی آزادی، تو حقیقی آزادی کا انجام وہاں امن و سکون ہوگا، اور اگر وہاں امن قائم نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو حقیقی آزادی حاصل نہیں۔ اگر کسی قوم نے حقیقی آزادی حاصل کی ہے تو پھر ان کا نصاب تعلیم اپنا ہوگا، اگر نصاب تعلیم اپنا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ابھی تک حقیقت میں آزاد نہیں۔ اگر قوم کی خارجہ پالیسی اپنی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ابھی تک آزاد نہیں۔ اگر قوم کی اقتصادیات اپنی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ابھی تک آزاد نہیں ہوئی۔ اب ذرا میں اور آپ اپنی آزادی کا جائزہ لیں۔ ایک تصویر کا یہ رخ ہے، ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جو ادھوری آزادی ہمیں حاصل ہوئی، اس میں آج ایک مقتدر طبقہ، ایک پڑھا لکھا طبقہ اپنا پورا زور اس پر صرف کر رہا ہے کہ یہ جو آزادی ہے، اس آزادی میں ملا کا کوئی کردار نہیں، بلکہ اگر تباہ مبارک پر گرانا ہو تو آزادی کے جب ہیروز کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت اس ملا بیچارے کا کہیں ذکر نہیں آتا، اور آئندہ آنے والی نسل کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آزادی میں ملا کا کوئی کردار نہیں، لہذا ملا کی وطن سے کوئی محبت نہیں۔ اور پاکستان کی آزادی کی تحریک کو 23 مارچ 1940 سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب آپ 23 مارچ سے آزادی کی تحریک کو شروع کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انگریز سے آزادی حاصل کی ہے، تو انگریز تو یہاں 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا تھا، 1601 سے لے کر 1940 تک آزادی کی جنگ لڑنے والے قوم تھے۔ میں ایک تاریخ کا ادنا قاری ہوں، تاریخ کے ساتھ ادنا مناسبت رکھنے والے ہر قاری کو بڑے وثوق سے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر پاکستان کی آزادی کا آغاز 23 مارچ 1940 سے ہے
تو بتلائیے کہ پھر 1601 سے لے کر 1940 تک جن علماء کو خنزیر کی کھرڑیوں میں سیا گیا تھا، صرف دلی کی 1000 مساجد اور مدارس کو بلڈوز کیا گیا تھا، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جب انگریز نے جلایا تھا تو اس انگریز کے مقابلے میں میدان میں اترنے والے کون تھے؟ اگر آج تاریخ سلطان فتح علی خان، سلطان ٹیپو، نواب سراج الدولہ کو آزادی کی تحریک سے نکال دیا جائے، اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس فتوے کو آزادی کی تحریک سے نکال دیا جائے، اگر شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید کو، سید احمد شہید کو آزادی کی تحریک سے فراموش کر دیا جائے، اگر شاملی کا میدان، تحریک خلافت، تحریک پانی پت، 1857 کی جنگ آزادی، یہ کون لڑتا رہا؟ یہ کس چیز کی جدوجہد تھی؟ تباہ مبارک پر گرا نہ ہو۔ پاکستان کی آزادی کی بنیاد اصل میں شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کی وہ جنگ ہے جو انہوں نے بالا کوٹ میں لڑی تھی۔ جناب عالی، اس تحریک کے پیچھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا وہ فتویٰ ہے جو انہوں نے انگریز کے خلاف دیا تھا۔ اس تحریک کے پیچھے شیخ الہند مولانا محمود حسن کہ وہ تحریک ریشمی رومال ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور وہ مرد قلندر خلافت عثمانیہ کی بقا اور آزادی کی جدوجہد کرتا ہوا مصر میں قید ہو گیا تھا، جس نے اپنے بڑھاپے کے 4 سال مالٹا کی جیل میں کاٹے تھے۔ آج بھی آپ دلی میں جب داخل ہوں گے اور دلی کے پہلے گیٹ پر آپ کی نظر پڑے گی تو دلی کے گیٹ پر ہندوستان کی آزادی کے ہیرو کے نام جب آپ پڑھیں گے تو ان میں سب سے پہلا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے۔ آج بھی آپ جائیے، وقت کم ہے اور یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے بات کو شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں۔ پاکستان کی آزادی کے پیچھے اگر شیخ الہند کی اس اسیری کو ختم کر دیا جائے، اس حسین احمد مدنی کو درمیان میں سے نکال دیا جائے جس نے مسجد نبوی کی تدریس کو، مسجد نبوی کی تدریس پر مالٹا کی جیل کو ترجیح دی تھی، جو اپنے استاد شیخ الہند کی خدمت کے لیے مسجد نبوی کی مسند تدریس کو چھوڑ کر اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھ جیل میں گیا تھا۔ کیا پاکستان کی آزادی کی تحریک مکمل ہو سکے؟ اگر شاملی کے میدان کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، پانی پت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، تحریک خلافت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، تحریک ترک موالات کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، تو یہ آزادی کیسے مکمل ہو؟ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز مجبور ہوا، اور انگریز کو مجبور کرنے والے اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے
تو آپ کو کبھی شیخ الہند کا نام نظر آئے گا، کبھی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کا نام نظر آئے گا، کبھی آپ کو حافظ ضامن شہید نظر آئیں گے، کبھی آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نظر آئیں گے۔ یہ سب ملا نہیں تھے تو کون تھے؟ مسٹر تھامسن لکھتا ہے، میں نے اپنی بات نہیں کر رہا، میں صرف اشارات دے رہا ہوں، اس کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے کہ میں ایک ایک بات کو دہراؤں۔ مسٹر تھامسن لکھتا ہے، انگریز مورخ ہے، کہتا ہے جب یہاں کے علماء نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تو انگریز روزانہ آگ جلاتا تھا رات کے وقت اور 40 علماء کو آگ میں ڈالتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے میں نے ایک شخص سے کچھ عربی کے قاعدے پڑھے تھے، جب ان کی باری آئی تو میں ان کے پاس رات کو گیا اور میں نے جا کر اپنے استاد سے کہا، استاد محترم آپ مہربانی فرمائیں آج یہ فتویٰ نہ دہرائیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج اس فتوے سے باز آ جائیں ورنہ آج آپ کو بھی ان علماء کے ساتھ آگ میں جلایا جائے گا۔ تھامسن کہتا ہے میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 40 آدمیوں کو چیخا میں ڈالا ہوا تھا، 40 کو ننگا کر کے چیخا کے باہر بٹھایا ہوا تھا، اور جو باقی 40 تھے ان میں میرے استاد حبیب الرحمن کا نام بھی تھا۔ تھامسن کہتا ہے میں حبیب الرحمن سے کہتا رہا کہ آپ اس فتوے کے دہرانے سے باز آ جائیں۔ ایک نظر تھامسن کہتا ہے میرے استاد نے مجھ پر ڈالی اور ایک نظر ان چیخا پہ پکنے والے 40 علماء پر ڈالی اور نظر ڈال کر کہا تھامسن مجھے زندگی بھی ان کے ساتھ عزیز تھی، مجھے موت بھی ان کے ساتھ عزیز ہے۔ انگریز مورخ، کسی انگریز مورخ کی کتاب اٹھا لیجئے، تاریخ کا کوئی قاری اس کو پڑھے، ہسٹری کو پڑھے بر صغیر کی، آپ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ جتنی مشکلات نان جبی کھانے والے ملا کی وجہ سے پیش آئی اتنی مشکلات کہیں پیش آئی۔ آج میں دل کو روں یا جگر کو میر، دل کو روں یا جگر کو میر، دونوں ہی سے میری شناسائی ہے۔ میں کس کو روں، کس کے سامنے اپنا دکھ رکھوں؟ آج جب پاکستان کی بات آتی ہے تو مصور پاکستان جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام آتا ہے۔ کسی کو یاد ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستان کا پہلا تصور کب پیش کیا تھا؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستان کا پہلا تصور الہ آباد کے جلسے میں 1930 میں پیش کیا تھا، مگر کوئی اس ملا کو بھی جانتا ہے جس نے پاکستان کا پہلا تصور 1928 کو پیش کیا تھا؟ کوئی اس ملا کو بھی جانتا ہے؟ میں اس ملا کی بات کر رہا ہوں جس ملا کے بارے میں جب کسی نے بانی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی علماء بھی ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا میرے ساتھ ایک اتنا بڑا ملا ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس ملا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس ملا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ ملا کون تھا جسے آج تاریخ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے 1927 میں پاکستان کا پہلا تصور پیش کیا۔ 1929 میں پاکستان کا دوسرا تصور چودھری رحمت علی نے لندن میں پیش کیا، اور 1930 میں پاکستان کا تیسرا تصور جناب ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے پیش کیا۔
مگر آج اس ملا کا نام کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے مورخین پاکستان کے اتنا تو لکھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی میں اصل میں ان لوگوں کا کردار تھا جنہوں نے 200 سال سے زائد عرصہ انگریز کے خلاف جنگ لڑی تھی، مگر انگریز کے خلاف جنگ لڑنے والے وہ ملا تھے کون؟ ان کا نام ذکر نہیں۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب کوئی آدمی، میں یہ نہیں کہہ رہا وکلاء نے قربانی نہیں دی، میں یہ نہیں کہہ رہا تاجروں نے قربانی نہیں دی، میں یہ نہیں کہہ رہا ذمہ داروں نے قربانی نہیں دی، میں اس قربانی کا انکار نہیں کر رہا۔ یہ ایک قربانی تھوڑا ہی لگی ہے، اس پر تو 10 لاکھ سے زائد انسانوں کا خون لگا ہے، مگر آپ اس قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو 200 سال تک کوئی قربانی دیتا رہا اور ان کا نام بھی تاریخ سے مٹا دیا۔ اور اس موقع پر ہماری تو جب بات ہوتی ہے تو ایک ہی جواب ہے کہ ملا تو پاکستان بنانے کا مخالف تھا۔ اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، میرے فاضل علماء بھی بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی دیوبند سے وابستہ تعلق رکھنے والا شخص بیٹھا ہے، تاریخ سے وابستہ شخص بیٹھا ہے، تو ذرا میری معروضات پر غور کرے۔ جب تحریک کا عروج تھا، دارالعلوم دیوبند، جس کے اس وقت باقاعدہ سرپرست حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی تھے، اور اس وقت اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد